السلام علیکم ناظرین، کام کی بات کے ساتھ حامد خان المشرقی۔ ناظرین، آج جسٹس سمیل الدین جو لارجر بینچ سے علیحدہ ہو کے جو انتخابات ملتوی کیس سن رہا ہے، گویا کہ جو عدلیہ کے اندر جو ایک طرح سے درار اور بحران نظر آ رہا ہے وہ مزید گہرا ہوتا جا رہا ہے۔ ایک طرف سے حکومت نے جوڈیشل ریفارمز بل کے نام پر جو سپریم کورٹ میں چیف جسٹس کے اختیارات ہیں ان پر قدغن لگا لی ہے، اور اسی حوالے سے جو قانون سازی کی گئی ہے اور اس کے اندر جو اپیل کا حق دے کر میاں نواز شریف صاحب کی نااہلی کو ایک طرح سے ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جہانگیر ترین، اور اس میں بہت سارے اور معاملات آئیں گے جن کی نااہلیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ وہاں سب سے بڑی الارمنگ بات یہ ہے کہ اگر عمران خان کی وکلاء ہیں، اگر وہ عدالت میں چلے جاتے ہیں کہ چیف جسٹس کے از خود نوٹس کیس کے تحت قاسم سوری کے فیصلے کو بھی ختم کیا جائے جو 3 اپریل کو جاری کیا گیا، اور اگر وہ فیصلہ بھی ختم ہو جاتا ہے تو کیا عمران خان کی حکومت بھی بحال ہو جائے گی؟ کیا پچھلے فیصلے کبھی اس طرح تاریخ میں ہوا ہے کہ پچھلے مقدمات جن کے فیصلے ہو چکے، جن کی سزائیں سنائی جا چکی، ان کی سزائیں ختم کریں گے؟ کیا کسی چور کے جو ہاتھ کاٹے گئے ہوں تو اس کی سزا ختم کرنے کے لیے اس کا ہاتھ واپس جوڑا جاتا ہے؟ عجیب و غریب صورتحال ہے، لیکن دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں اس معاملے میں کیا ہوتا ہے۔ ابھی بل صدر مملکت کے پاس ہے، اب دیکھتے ہیں کہ وہ کب دستخط کرتے ہیں اور کب یہ قانون کی شکل اختیار کرتا ہے۔ لیکن سب سے اہم بات یہ ہے جو میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہوں گا وہ یہ کہ وہ جو 2 ججز کا فیصلہ جس کے اختلافی نوٹ ہے، جس پہ حکومت بڑے شادیانے بجا رہی ہے، میرا خیال یہ ہے کہ ان کو ایک بار اس کو پڑھنا ضرور چاہیے۔ اس کے اندر ایسی کوئی بات نہیں جس سے حکومت کو یہ سپورٹ ملے کہ جی شاید الیکشن کمیشن جو ہے اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ الیکشن کی تاریخ آگے کر لے، یا الیکشن کمیشن کے پاس کوئی ایسا اختیار ہے جس کے تحت وہ 90 دن سے زیادہ لیٹ انتخابات کر سکتا ہے، یا الیکشن کمیشن کے پاس کوئی ایسا اختیار ہے جس کے تحت اس کو صدر مملکت یا گورنر کی ایڈوائس کی ضرورت نہیں، یا گورنر اور صدر مملکت کسی بھی طرح الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرنے کے پابند نہیں۔ یہ ساری باتیں جو ہیں وہ اختلافی نوٹ میں کسی بھی طرح نہیں ہیں۔ اختلافی نوٹ میں جو ایک ہی بنیادی نقطہ ہے وہ یہ کہ چیف جسٹس کے پاس 1 مین پاور نہیں ہونی چاہیے سپریم کورٹ کے امور چلانے کے حوالے سے۔ میں یہ کہوں گا کہ میں حیران ہوں کہ پڑھے لکھے ججوں کی جانب سے ایک ایسا نقطہ اٹھایا گیا جس کو ایک کامن آدمی بھی سمجھنے سے قاصر ہے، کیونکہ دنیا کے ہر نظام، ہر ادارے میں جو ہیڈ ہوتا ہے، جو چیف ہوتا ہے، اس کی بہرحال جو پاور ہوتی ہے وہی اس ادارے کو چلانے کی ذمہ دار ہوتی ہے، وہی نظم و نسق اور ڈسپلن کی وجہ بنتی ہے۔ دیکھیں، کلاس کے اندر ایک چھوٹی سی مثال دوں گا کہ مانیٹر جب بنا دیا جاتا ہے، مانیٹر، تو آپ سب اس کی بات مانتے تھے، ہم سب اس کی بات مانتے تھے۔ یہ مانیٹر کی ایک اتھارٹی ہو جاتی تھی ٹیچر کی طرف سے دی ہوئی، یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ اور اگر آج ہم چیف جسٹس کی اتھارٹی کو 1 مین شو کا نام دیں گے تو پھر اسپیکر قومی اسمبلی کی بھی ایک اتھارٹی ہوتی ہے، وہ پورے ہاؤس کو چلا رہا ہوتا ہے۔ چیئرمین سینٹ پورے ہاؤس کا چیئرمین ہوتا ہے، وہ بھی 1 مین شو ہوتا ہے۔ اسی طرح نیب کا سربراہ جو ہے وہ بھی 1 مین شو ہوتا ہے۔ آخر میں اس نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کون سا مقدمہ ہم نے آگے بھیجنا ہے، کون سے مقدمے کی نیب نے تحقیقات کرنی ہے، کون سے کی نہیں کرنی ہے۔ اسی طرح آگے چلتے جائیں تو پھر آرمی چیف کی بات آ جاتی ہے۔ آرمی چیف بھی تو 1 مین شو ہوتا ہے کہ وہ فیصلہ کرتا ہے کہ کیا پالیسی ہونی ہے ادارے کے حساب سے یا ملک کی سلامتی کے حوالے سے۔ فوجی معاملات کے اوپر آرمی چیف کی ایک اتھارٹی ہوتی ہے، اور اس اتھارٹی کو آپ 1 مین شو نہیں کہتے بلکہ وہ ایک ادارے کا ڈسپلن ہے جس کے بنا ادارے نہیں چل سکتے۔ تو پاکستان میں انصاف کا سب سے بڑا ادارہ سپریم کورٹ کیا 1 مین شو ہے؟ کیونکہ چیف جسٹس کے پاس اختیار ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ بینچ کس طرح بنانا ہے، کس مقدمے کا بینچ کون بنائے گا۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہ ایک انتہائی متنازع قانون سازی ہے، اور یہ خود عدالتوں کے اندر بھی جب یہ قانون سازی کو چیلنج کیا جائے گا تو یہ ختم ہو جائے گی، اور اگر نہیں چیلنج کیا جائے گا تو پھر ایک بہت بڑا بحران آئے گا، اور وہی آئے گا کہ جب ایک اپیلوں کا طوفان آئے گا جس میں نواز شریف کی نااہلی، جہانگیر ترین صاحب کی نااہلی ختم کرنے کی باتیں کی جائیں گی، یوسف رضا گیلانی کی نااہلی ختم کرنے کی بات کی جائے گی، تو وہیں پر پھر عمران خان کی حکومت کو بقول عمران خان کے غلط طریقے سے ختم کرنے کی بات کی جائے گی، سائفر کے اوپر، معاملے کے اوپر از خود نوٹس کی بات کی جائے گی۔ یہ سب باتوں کے اوپر جب معاملہ جائے گا تو مزید حالات جو ہے وہ قانونی طور پر بگڑیں گے، پیچیدگیاں پیدا ہوں گی، اور جہاں پر معاشی حالات انتہائی ابتری کا شکار ہیں، لوگ گندم کی لائنوں میں لگ رہے ہیں، 30 آٹے کی تھیلیوں کے اوپر 3 ہزار لوگوں کا ہجوم ہے،
اس صورت حال کے اندر آپ عوام کو بجائے یہ کہ گورننس کے ساتھ کوئی ریلیف دیں، بجائے یہ کہ عوام کو کوئی خوشخبری دیں، آپ یہ کر رہے ہیں کہ مزید بحران پہ بحران پیدا کیے جا رہے ہیں۔ خدا را یہ سوچیں کہ کیا ان بحرانوں سے عوام کو کوئی ڈائریکٹ ریلیف ملے گا؟ کیا عوام کا جو آٹے کی لائنوں میں کھڑی ہو رہی ہیں اس سے ان کو آپ کی جو سیاسی جو چالیں ہیں یا اسمبلی کے اندر جو کچھ آپ کر رہے ہیں صرف اپنے آپ کو تحفظ دینے کے لیے، کیا اس سے عوام کے لیے کوئی بہتری ہو سکتی ہے؟ یہ سب سوچنا پڑے گا۔ لیکن مجھے آئندہ آنے والے دنوں میں عدلیہ کا بحران سنگین تن ہوتا نظر آ رہا ہے، اور ایک انداز سے حکومت کو ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں مایوسی ہو، کیونکہ اگین پنجابی کی ایک مثال ہے کہ مجھا دیاں پیڑاں ہوندیاں نے۔ سو کیا آخر میں عدلیہ یہ فیصلہ کرے گی کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کسی بھی دباؤ میں آئے بغیر جو آئین اور قانون کے مطابق، میرٹ کے مطابق فیصلہ ہے وہی کیا جائے؟ اور اگر ججز نے یہ متفقہ فیصلہ کر لیا تو پاکستان میں عدلیہ کی تاریخ سنہرے حروف میں لکھی جائے گی، ورنہ نظریہ ضرورت ہماری عدلیہ پر ایک کالا دبا تو ہے ہی۔ بہت بہت شکریہ۔